میری والدہ نے پیسہ میرے ماموں کو دیتی رہی کہ ان کے لیے وہ گھر بنائیں، ایک کینیڈا میں، ایک انگلینڈ میں، ایک امریکہ۔ اس میں میری والدہ کا بھی حق تھا اور وہ پلاٹ کی وراثت ہو گئی ہے۔ اس کے بعد 28 رمضان کو میری والدہ کو بلایا گیا۔ اس کے بعد جب والدہ واپس گلی میں آئی ہے تو گر گئی ہے، لوگوں نے اٹھایا، والدہ کی حالت بہت خراب تھی۔ اس موجودگی کا ہمیں شک یقین میں بدل گیا کہ یہ ہمارے ماموں نے یہ حرکت کی ہے۔ ہم نے درخواستیں دیں، SHO کو، CCPO کو، سب کو درخواستیں دے چکے ہیں۔ وہ ارب پتی ہیں، والد صاحب کا نام و نشان ہی ختم کر دیا۔ ہمیں گھر کوئی نہیں ملا، ہم بے گھر ہیں، کرایہ نہیں دے سکے تھے تو کرایہ والوں نے گھر سے نکال دیا۔ تو میں بچے لے کے یہاں پر زمان پارک میں آ کے بیٹھا ہوں کہ چلے یہاں پر سو تو جائیں گے، کھانے کو کچھ مل تو جائے گا۔ اس وقت ہم زمان پارک لاہور میں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ احمد سبحانی صاحب موجود ہیں۔ رات کے اس پہر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لے کر آئے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہے یہاں آنے کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ کیا آنے؟ بس الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ اچھا، رات کو اس وقت یہاں جی میں یہاں پر آیا ہوں کہ یہ زمان پارک میں عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی کے اپنی آواز پہنچا سکوں انصاف کے لیے، کہ یہاں پر جیسے عدالتوں پہ انصاف لکھا ہوتا ہے تو اسی لیے اس پارٹی کا نام انصاف ہے، تو شاید اللہ تعالیٰ اس پارٹی کے وجہ سے مجھے کوئی انصاف دلائے، اس وجہ سے میں یہاں پر آیا ہوں۔ مسئلہ کیا آپ کا؟ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ان تک اپنی آواز پہنچائی ہے۔ میرے والد صاحب انگلینڈ میں گئے 2001 میں، اس کے بعد 2015 تک میرے والد صاحب نہیں آئے، تو جو میرے والد صاحب نے کمایا تھا میری والدہ کو دیا۔ اس کے میری والدہ نے پیسہ میرے ماموں کو دیتی رہی کہ ان کے لیے وہ گھر بنائیں، پلاٹ وغیرہ لیں، اس طرح ان کی زندگی ہماری آسان ہو جائے۔ وہ کلمہ چوک میں رہتے تھے جو میرے ماموں ہیں، 6 ماموں تھے، ایک فوت ہو گئے، 5 ماموں ابھی ہیں۔ ان میں سے 3 ماموں ایک کینیڈا میں، ایک انگلینڈ میں، ایک امریکہ میں رہتے ہیں۔ 2 وہاں پر 4 کنال کا پلاٹ ہے میرے نانے کا، وہیں پہ رہتے ہیں۔ اس میں میری والدہ کا بھی حق تھا اور وہ پلاٹ کی وراثت ہو گئی ہے۔ یہاں پر کلمہ چوک 46 گارڈن بلاک گارٹن ان کا ایڈریس ہے۔ تو 2015 میں 14-15 میں میری والدہ نے ان کو کہنا شروع کر دیا کہ میرے جو میاں ہیں وہ واپس پاکستان نہیں آ رہے، کیونکہ آپ لوگوں نے جو پیسہ لیا ہے وہ آپ نہ گھر بنا کے دے رہے ہیں نہ ہمیں پیسہ دے رہے ہیں، تو آپ پیسے دے دیں یا ہمیں گھر لے دیں۔ انہوں نے میری والدہ کو کافی سمجھایا۔ میری والدہ بار بار والٹن ہم رہتے تھے کرائے پہ، وہاں سے میری والدہ پیدل جانا شروع کر دیا کہ میں دیکھو پیدل آئی ہوں تو میری آپ فریاد سنو۔ انہوں نے پھر اسی طرح کسی دن ایسے ہی میری والدہ کو رمضان کا، یہی رمضان، جیسے میں آج رمضان میں ہی بات کر رہا ہوں، تو رمضان کے مہینے میں 27 رمضان کو میری نانی فوت ہوئی تھی، اور 27 رمضان کو جب نانی کا ختم تھا اس کے بعد 28 رمضان کو میری والدہ کو بلایا گیا قربان اسکول والٹن میں۔ قربان اسکول والٹن میں بلایا گیا کہ آپ کو کچھ بات کرنی ہے۔ وہاں پہ میری والدہ گئی ہے۔ اس کے بعد جب والدہ واپس گلی میں آئی ہے تو گر گئی ہے، لوگوں نے اٹھایا، گھر تک لائے ہیں۔ گھر کا دروازہ کھولا تو والدہ کی حالت بہت خراب تھی، ایمبولینس میں ڈال کے لے کے گئے ہیں، تو جنرل ہاسپٹل میں ڈاکٹروں نے چیک اپ کیا، ان کو زہر دے دیا گیا ہے۔ ان کے ساری جسم میں زہر پھیل گیا تھا، پھر وہ ڈیتھ کر گئی۔ اس کے بعد وہیں پہ ہم جب لے کے گئے تو میرے ماموں پہلے سے موجود تھے۔ اس موجودگی کا ہمیں شک یقین میں بدل گیا کہ یہ ہمارے ماموں نے یہ حرکت کی ہے۔ ہاسپٹل میں موجود تھے میرے ماموں، ہم ایمبولینس کے ذریعے گئے ہیں، وہ پہلے سے موجود تھے، تو اس میں شک یقین میں گزر گیا۔ ہم نے درخواستیں دیں، SHO کو، CCPO کو، سب کو درخواستیں دے چکے ہیں۔ وہ ارب پتی ہیں، ہمارا ہی مال انہوں نے میرے والد کا کھایا۔ پھر میرے والد کو جب پتہ چلا تو میرے والد کہتے ہیں میں آ رہا ہوں، پھر میرے والد گھر واپس نہیں آئے۔ اچھا، ابھی بات ہوتی ہے آپ کے والد سے؟ آپ کی نہیں، والد صاحب کا نام و نشان ہی ختم کر دیا۔ ہمیں ان کے بارے میں جتنی انفارمیشن ہم نے لینے کی کوشش کی، انہوں نے یہی کہا کہ آپ کے والد تو پاکستان گئے تھے، آگے ہمیں نہیں پتہ۔ ہمارے ماموں 2000 میں ہمارے
خود والد کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے لے کے گئے ہیں. ان کا ویزا بھی ماموں نے لگوایا, وہاں پر رہائش بھی ماموں نے دی لنڈن میں. اس کے بعد اب جو واپس آئے ہیں ان کا اتا پتہ کوئی نہیں, نہ کوئی قانون نافذ کرنے والے بات سنتے ہیں. ہمیں گھر کوئی نہیں ملا, ہم بے گھر ہیں, کرایہ نہیں دے سکے تھے تو کرایہ والوں نے گھر سے نکال دیا. تو میں بچے لے کے یہاں پر زمان پارک میں آ کے بیٹھا ہوں کہ چلے یہاں پر سو تو جائیں گے, کھانے کو کچھ مل تو جائے گا. نہ ہم مانگنے والے ہیں, نہ ہمیں فقیری کا پتہ ہے. اچھا, آپ کے والد صاحب کیا کرتے تھے لندن میں؟ جی وہاں پر وہ میرے والد صاحب کافی کام انہوں نے سیکھا ہوا تھا. وہ یہاں پر یوٹیلٹی اسٹور محکمے کے پریزیڈنٹ بھی تھے. انہیں کافی گروسری کا مطلب جنرل یہ اسٹور ہوتے ہیں ان کا بہت زیادہ نالج بھی تھا اور تجربہ بھی تھا, اس لیے وہاں پر وہ کافی جاب وغیرہ کرتے تھے. اچھا, جو بھی آپ کے والد صاحب نے پراپرٹی بنائی تھی تو آپ کے ماموں کے نام کرواए تھے؟ نہیں, پراپرٹی نام نہیں کروائی تھی. جو پیسہ ہوتا تھا وہ میرے ماموں کو وہ دے دیتے جمع کرنے کے لیے. ان پر ایک بھروسہ تھا کیونکہ میرے ماموں خود بھی یہاں پر 25 کنال کی انہوں نے پلاٹ کوٹھیاں لی ہوئی ہیں ڈیفینس میں. ان کی بہت جائیدادیں ہیں, وہاں پر بھی ان کے کافی فلیٹ ہیں لنڈن میں. دوسرے ماموں جو امریکہ ان کے بھی ہیں, جو کینیڈا میں ان کے بھی ہیں. تو اس لیے انہوں نے ایک یقین کیا کہ جیسے عمران خان صاحب اتنے امیر ہیں تو کوئی بھی انسان ان پر یقین کر سکتا ہے کہ تھوڑے بہت پیسے ان کو اگر پکڑا دیں گے تو یہ ہمارے پیسے لے نہیں سکتے. تو اس یقین پر ماموں کو دیے تھے. لیکن اب کسی کی نیت خراب ہو جائے تو یہ ایف آئی آر جو ہے آپ کی؟ ایف آئی آر نہیں, درخواستیں دی ہیں, ایف آئی آر کاٹتے نہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ لندن کی بات کریں, جب لندن سے آئیں تو ان کی مخبری کریں کہ کب آئے ہیں. لیکن ہم کیسے کریں؟ وہ آتے ہیں اور صدار ٹاؤن میں رہتے ہیں, 12A ان کا ایڈریس ہے, 25 کنال کی کوٹھی ہے. ان کے ارد گرد لوگوں کا تو وہ کہتے ہیں جب آتے ہیں کالے شیشے کی گاڑی ہوتی ہے, آتے جاتے نہ پتہ چلتا ہے. ہمیں اگر گارڈ بتا دیتے ہیں کہ آئے ہیں تو جب ہم ملنے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ واپس چلے گئے ہیں. وہ ایسے ہی آتے ہیں جیسے کوئی چور کسی کے گھر میں آتا ہے, وہ اپنے ہی گھر میں چوری سے آتے ہیں, چوری سے واپس لنڈن چلے جاتے ہیں. اب کیسے ان کو پکڑیں؟ قانون نافذ کرنے والے کہتے ہیں جب پاکستان میں ہوں گے اوپر سے پکڑوائیں, پھر ہم ان کے خلاف ایف آئی آر ان کو گرفتار کر سکتے ہیں, ورنہ ہم لنڈن میں ان کو جا کے گرفتار نہیں کریں گے. آپ کے والد صاحب فوت ہوئی ہیں تو آپ نے پوسٹ مارٹم کروایا؟ جی پوسٹ مارٹم ہم تبھی کرواتے, لاش پڑی ہوئی تھی, بہن بھائیوں کو گھر لے گئے کہ ہم اس کے بارے میں ہر چیز کرواتے ہیں ڈاکٹر کو. جو جن ماموں کی میں بات کر رہا ہوں وہ اتفاق ہاسپٹل میں اس وقت اسپیشلسٹ آئی اسپیشلسٹ تھے, وہ خود ڈاکٹر تھے. تو اس لیے ان کی بات مانی گئی کہ ڈاکٹر صاحب ان سے یہ بات کریں گے, سب کچھ کریں گے. میرے جو بہنیں ہیں اس وقت وہ چھوٹی تھیں, تو یہ بات ہے 2015 کی. اب 2023 آ گیا ہے. آپ کہاں پہ تھے اس ٹائم؟ وہیں پہ جنرل ہاسپٹل میں تھا. میں تو رولا ڈال رہا تھا, اس وقت گواہی ہے لوگوں کی کہ یہ قاتل ہیں, انہوں نے میری والدہ کو زہر دے دیا ہے. پھر آہستہ آہستہ انہوں نے مجھے چپ کرایا, خاموش کرایا کہ آپ کو پتہ بھی تھا تو آپ نے پھر بھی پوسٹ مارٹم نہیں کروایا؟ پوسٹ مارٹم ہم نے نہیں, ہم نے ماموں کے ہماری ذمہ داری لے لی تھی کہ میں ڈاکٹر ہوں, میں خود بات کرتا ہوں, سب کچھ ہو جائے گا. تو آپ پھر ماموں سے ہی کہہ رہے تھے کہ آپ قاتل ہیں اور ماموں کو ذمہ داری دے دی؟ نہیں, جو وہاں پر کھڑے تھے نا ماموں, وہ ان کا نام غلام مصطفیٰ ہے. جو لنڈن والے ہیں جو مطلب ماموں میرے ڈاکٹر ہیں, وہ ان کا نام ڈاکٹر طارق ہے. تو وہ وہاں پر موجود نہیں تھے, انہوں نے ذمہ داری لی کہ میں پوسٹ مارٹم کرواتا ہوں. ہم چلے گئے, بہن بھائی سب چلے گئے گھر. اس کے بعد 2 گھنٹے گزرے ہیں, انہوں نے قبر بھی بنا لی اور انہوں نے غسل بھی دلا دیا. بعد میں ہمیں بتایا کہ ہو گیا آ جائیں, تو کفن میں لپیٹا ہوا تھا والدہ کو, انہوں نے دفنا دیا. بعد میں جب پوسٹ مارٹم کی بات کی, انہوں نے کہا ماموں کے بعد رپورٹ ہے, سب کچھ کیا. آہستہ آہستہ کچھ دنوں کے بعد, مہینوں کے بعد بات آہستہ آہستہ کھلی. جب بہن بھائی انہوں نے رپورٹ مانگی, وہ انہوں نے ٹال مٹول کی. پھر سمجھ آئی کہ انہوں نے کوئی پوسٹ مارٹم نہیں کرایا, یہ سب جھوٹ تھا. پھر والد صاحب کے غائب ہونے کے بعد یقین ہونا شروع ہو گیا. پھر ہم نے جب درخواستیں دینا شروع کی, پھر اور سوالات بننے شروع ہو گئے. آہستہ آہستہ انکوائری ہم نے نہیں کرنی تھی, وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کرنی تھی, پولیس نے کرنی تھی, انٹیلیجنس نے کرنی تھی, دوسرے لوگوں نے کرنی تھی. ہم تو بے آسرا ہیں, ہم نے انکوائری کس چیز کی کرنی تھی؟ آپ کو اپنے والد صاحب کا بھی نہیں پتا بھی زندہ ہیں یا مر گئے, کس ملک میں ہیں؟ جی ان کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں ہیں, کیونکہ ہمارے پاس نہ ریسورسز ہیں, نہ ہم انگلینڈ گئے ہیں. جو انگلینڈ میں رہتے ہیں وہ صرف یہی کہہ دیتے ہیں وہاں چلے گئے ہیں, آپ جانو آپ کا کام جانے. یہ یہاں پہ آپ نے کوئی قانونی کارروائی نہیں کی؟ ہم یہاں پر گنگا رام ہاسپٹل کے پاس جو برطانیہ کے ایمبیسی ہے, ہم وہاں پر بھی گئے.
ہم نے وہاں پر بھی اپنی جتنی بھی کوشش تھی کی. انہوں نے کہا کہ آپ اس ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کروائیں جو وہاں پر رہتے ہیں. ہم کیسے کروائیں جب وہ ملتے ہی نہیں. یہ تھے احمد سبحانی جو پاکستان کے اندر انصاف کے لیے در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور اس وقت یہ زمان پارک لاہور میں عمران خان کی رہائش گاہ کے قریب موجود ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ عمران خان مجھے انصاف دلائے، کیونکہ عمران خان نے تحریک انصاف پارٹی بنائی ہوئی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی والدہ کو زہر دے کر مار دیا گیا اور ان کے والد صاحب کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ کہاں پر ہیں. تو میری ریکویسٹ یہی ہے جتنے بھی ریسورسز ہیں ان کے ذریعے ان کے والد صاحب کا پتہ کروایا جائے کہ کہاں پر ہیں. دوسرا، ان کی والدہ کو جو قتل کر دیا گیا تھا اس کا بھی انصاف دلایا جائے.